بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز نہ صدقہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجا اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی ماں نے کہا، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن جمیل عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ ماں نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جلنے لگی کہ دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنا وقت نہیں دیتے جتنی اس غریب نادان نئی دلہن کو دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس مضبوط ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محض پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے، اور ان بدکاری کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہاں پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا۔ پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب و جل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اس طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخر اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال کر لائیں؟ عورت نے بےتاب ہو کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوان نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، یہ رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا ہاتھ تجھے واپس کر دیا جائے اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیران نظروں سے
ان نوجوان کو دیکھا جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا نہیں۔ عورت کا جواب سن کر انہوں نے کہا، ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور ساحل کو دی تھی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔